الحمد لله الذي هدانا إلى سبيل الهداية والعرفان وجعلنا من أهل الإسلام والإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بالقلب واللسان ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومرشدنا ومخدومنا وشفيعنا وكريمنا وأفضلنا وأكملنا وأجملنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي عرفنا ما يدخلنا الجنان وعلى آله وأصحابه أكمل أهل الإيمان وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھیں بھی سارے مل کے، کوشش کریں جو خلا ہے اسے پورا کر کے ذرا قریب آ جائیں نا تو کام آسان ہو جائے گا، تھوڑا سا چند منٹوں میں انشاءاللہ گفتگو کمپلیٹ ہو جائے گا، تھوڑا قریب آ جائیں کوشش کر کے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے آقا تیری صورت تیری سیرت زمانے میں نرالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے میں نرالی ہے، تیری ہر ادا پیاری دلیل بے مثالی ہے، تجھی کو خلعت یکتائی عالم ملا حق سے، تیرے ہی جسم پر موزوں قبائے بے مثالی ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جو بھی منہ سے بول دے قرآن کی تفسیر ہے، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے۔ انتہائی قابل صد تکریم و احترام علماء کرام، سرزمین ملکوال اور اس کے گرد و نواح سے تشریف لانے والے غیور مسلمان دوستو، عزیز ساتھیوں اور بھائیوں، آج پہلی مرتبہ آپ حضرات کے اس علاقہ میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر انتظام و اہتمام منعقد ہونے والی اس عظیم الشان کانفرنس میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ عنوان آپ حضرات کو یقینی طور پہ زبانی یاد ہو چکا ہے کہ آج ہمارے یہاں پہ جمع ہونے کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ہم تاجدار ختم نبوت، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، فخر دو عالم، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کا ایک مرتبہ پھر اثر نو عہد کرنے کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، اور یہ بات زمانے کو باور کروانا چاہتے ہیں
کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ ایک ایسی بنیاد اور اساس ہے کہ جس پہ پہنچ کر کوئی شخص اپنا مسلکی وجود نہیں منواتا۔ ختم نبوت کا عقیدہ وہ بنیاد ہے کہ جس بنیاد پہ آ کر بریلوی بریلوی نہیں رہتا، دیوبندی دیوبندی نہیں رہتا، اہل حدیث نہیں رہتا، بلکہ جب اس عنوان پہ پہنچتا ہے تو وہ رسول اللہ کا غلام بن جاتا ہے، نسبت مصطفیٰ کا علمبردار بن جاتا ہے، رسول اللہ کے تاج ختم نبوت کا چوکیدار کہلوانا پسند کرتا ہے۔ یہی ایک ٹائٹل، یہی ایک عنوان تیرے اور میرے لیے بخشش کا سرمایہ ہے، تیرے اور میرے لیے نجات کا ذریعہ ہے، اس لیے کہ میرے محبوب کریم آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا اعزاز لوگوں کی ووٹوں سے نہیں ملا، رائے شماری کے ذریعے سے نہیں ملا، کسی الیکشن کے اندر لوگوں کی طرف سے بڑی تعداد کے اندر ووٹیں ڈالنے کے نتیجے میں نہیں ملا، بلکہ میں صاف طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس کو مخلوق چنا کرتی ہے، کسی کو کونسلر کہتے ہیں، جس کو مخلوق چنا کرتی ہے اسے ایم پی اے کہتے ہیں، جسے مخلوق چنا کرتی ہے اسے ایم این اے کہتے ہیں، جسے مخلوق چنا کرتی ہے اسے وزیر کہا کرتے ہیں، جسے مخلوق چنا کرتی ہے اسے وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ یا صدر کہا جاتا ہے، جسے مخلوق چنا کرتی ہے اسے دنیا کے عہدے اور منصب پہ براجمان ہونے والے کسی بھی عہدے کا نام دے دیا جاتا ہے، لیکن یاد رکھو جسے خالق چنا کرتا ہے اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ خلاق عالم کے بے مثل و بے مثال انتخاب کا نام محمد عربی ہے، ایک ایسا انتخاب کہ جس کو انتخاب کرنے کے بعد کائنات کے سامنے متعارف کروانے کے بعد یہ بات کہنا پڑی ہے کہ کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ بچی کھچی سبحان اللہ نالی کام چلا لے تو سارے مل کے کہو نا ذرا ماشاءاللہ، انہیں تھوڑے بھی نہیں تسی جنہیں سمجھے ہوئے، سارے مل کے کہہ دو ذرا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، کوئی محجبین ایسا کبھی تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، تخلیق کر کے نازاں ہوا آپ دست قدرت، کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ جاؤ چراغ رخ زیبا لے کے ڈھونڈو، مصطفیٰ جیسا کوئی لا کے تو دکھاؤ، بڑے ملیں گے تجھے، مجھے کوئی آ کے پوچھے محمد مصطفیٰ کسے کہتے ہیں، میں نے کہا ایک جملے میں بتاؤں جو اپنی 63 سال کی زندگی میں کبھی بھول کے بھی جھوٹ نہ بولے اسے محمد کہتے ہیں، جس کے لبوں پہ کبھی جھوٹ کا ایک لفظ نہ آئے اسے محمد کہتے ہیں۔ بڑا شوق ہے نا تیرے اندھے کانے لولے لنگڑے کو نبی بننے کا، بڑا شوق ہے نا، تو اس کو کہہ ذرا زبان پہ صداقت دکھائے، اس کو کہہ ذرا اپنی زبان پہ عدل دکھائے، اس کو کہہ ذرا کوئی حیا کا پیکر دکھائے، اس کو بتا کوئی جرت و بہادری کی ترجمانی کر کے دکھائے۔ کائنات کے ایک بڑے بزدل، بڑے بے حیا، بڑے بدگماش اتنا اونچا ہے کہ کائنات کی ساری بلندیاں نیچے، میرے نبی کا مقام اونچا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ میرے دوستو، رحمت دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم انتخاب خدا ہے. کیا ہے؟ بولو بولو. کسی لمبی چوڑی تقریر کا تو ٹائم ہی نہیں ہے. مجھے تو ویسے بھی کان میں میرے حضرات کہہ رہے تھے کہ کولی پڑھا دو. کی کرو؟ کولی پڑھا دے. انہوں نے کہا جی ایک باری سورۃ فاتحہ پڑھو, 3 باری سورۃ اخلاص پڑھو, وآخر دعوانا. ٹھیک ہے نا. تو لیکن کچھ احباب کا تقاضا تھا کہ اتنی دور سے آئے تو دال دلیا ہو ہی جائے. تو ویسے ہوتا یہ امتحان ہے کہ اس حصے میں کہ جب ساری قوم تھک تھکا کے سول ہسپتال بن چکا ہو, اس ٹائم مہمان خصوصی بلا تاخیر تشریف لاتے ہیں. تو میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ رات کے 12 بجے بھی اگر بلا تاخیر ہے تو پھر تاخیر کسے کہتے ہیں. تو بہرحال آپ حضرات کے لیے میں تہہ دل سے اس بات کا مشکور و ممنون ہوں کہ آپ اپنی نیند قربان کر کے پھر بھی تشریف فرما ہیں. بڑی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں. بہت تھوڑا وقت لوں گا آپ کا, چند منٹ اور اپنی حاضری لگواتے ہوئے اپنا نام اپنے آقا سے محبت کرنے والوں اور ختم نبوت کی چوکیداری کرنے والوں میں لکھوا کے اجازت چاہوں گا. پھر کبھی زندگی میں موقع ملا, انشاءاللہ زندگی رہی آپ کی بھی میری بھی, اللہ پاک خیر فرمائیں گے, ملاقات ہو گئی تو پھر بھی کچھ سنتے سناتے رہیں گے. یہ سلسلہ چل جائے گا, اللہ خیر فرمائیں گے. فی الحال اسی پہ گزارا کر لو. توجہ چاہوں گا. رسول اللہ کیا ہے؟ انتخاب مصطفیٰ. کیا ہے بھائی؟ انتخاب خدا. خالق کا انتخاب ہے مصطفیٰ. اور کسی اللہ والے نے بڑا عجیب جملہ کہا کہ صرف انتخاب نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ خدا کا انتخاب لاجواب ہے. انتخاب لاجواب ہے. ایسا انتخاب کہ جس جیسا نہ حضور سے پہلے کوئی آیا, نہ قیامت کی صبح تک کوئی آئے گا. اور ہمارا حضور پہ ایمان پتہ کتنا مضبوط ہے. ہمارا یقین اور ایمان ہے کہ اللہ نے نبوت اور رسالت کے تاج بنائے 1,24,000 کم و بیش. اللہ نے نبیوں اور رسولوں کو بانٹ دیے. نبی کے سر پہ نبوت کا تاج, رسول کے سر پہ رسالت کا تاج. لیکن میرا ایمان ہے, میرے بزرگوں کا دیا ہوا عقیدہ ہے کہ اللہ نے ختم نبوت کا تاج صرف ایک ہی بنایا. نبوت و رسالت کے تاج 1,24,000 کم و بیش, لیکن ختم نبوت کا تاج صرف ایک بنایا. تو اللہ نے سارے نبیوں میں سے چن کے میرے آقا, میرے مولا, محبوب دو جہاں, فخر دو عالم, حبیب کبریا, رحمت مجسم سیدنا محمد مصطفیٰ کے سر اقدس پہ پہنا کے زمانے کو بتا دیا کہ ان جیسا نہ ان سے پہلے کوئی تھا, نہ قیامت تک کوئی آئے گا. قیامت تک کوئی ان جیسا, اونچی آواز سے, ان جیسا نہیں آئے گا. اور آج یار لوگ نا تڑکے بازیاں کرتے رہتے ہیں, ہلکا ہلکا ایمان ٹچ کرتے ہیں, ہمارا ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں کہ کتنے پانی میں ہیں. تو پھر ان کو پتا چلتا ہے کہ باقی تو بہت کچھ چھین لیا, حیا چھین لی, غیرت چھین لی, ایمان کمزور کر دیا, مسجدوں میں داخلہ چھڑوا دیا, بے حیائی ہمارے گھروں تک پہنچا دی, بدعملی ہماری زندگی کا حصہ بن گئی, بہت سارے کاموں میں ہمیں کمزور کر دیا. لیکن بار بار کی ٹیسٹنگ کے باوجود اس نتیجے سے آج تک عالم کفر اور ان کے گماشتے پریشان ہیں کہ آخر وجہ کیا ہے کہ گنبد خضرا والے سے رشتہ ابھی بھی مضبوط ہے, ابھی بھی آقا کے نام پہ دھڑکنیں تیز ہوتی ہیں, ابھی بھی مصطفیٰ کے نام پہ نبضوں کی حرارت بڑھ جاتی ہے, ابھی بھی ختم نبوت کی چوکیداری پہ رسول اللہ کے دیوانے میدان میں نظر آتے ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اتنی ہے کہ بابو اس پہ خون لگا ہے. اس پہ کیا لگا ہے؟ میرے اکابر کی قربانیاں لگی ہیں, محنتیں لگی ہیں, میرے بڑوں نے اس کے لیے شب و روز محنت کر کے اس عقیدے کو امت کی بنیاد اور اساس کے طور پر متعارف کروایا ہے, اور وطن عزیز پاکستان کے قانون کی پیشانی پر ختم نبوت کا تقدس تحریر کروایا ہے. یہ میرے اکابر کی قربانیوں اور محنتوں کا ثمر ہے. میں انہیں کیوں سلام نہ پیش کروں کہ جن کی برکت سے آج ہمیں رسول اللہ کی ختم نبوت کی پہرے داری نصیب ہے. ایک واقعہ صرف سناتا ہوں, بات ختم.
توجہ ہے آپ کی میرے دوستو؟ جناب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی چوکیداری کتنا بڑا منصب ہے۔ صرف ایک واقعہ، تھوڑی توجہ چاہوں گا آپ کی، میں آپ سے بددعائیں لے کے نہیں جانا چاہتا، میں چاہتا ہوں ہنسدے ہنسدے آؤ تے ہنسدے ہنسدے جاؤ، دعائیں دیتے آؤ دعائیں دیتے جاؤ، خیر خیریت سے اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ بہاولپور کی سرزمین پر ایک مسلمان بچی کا نکاح قادیانی نوجوان سے کر دیا گیا، مرزائی سے کر دیا گیا، دھوکے کے ساتھ نکاح منعقد ہو چکا۔ بچی کو جب پتا چلا کہ جس کے ساتھ میرا رشتہ طے کیا گیا ہے وہ شخص قادیانی اور مرزائی ہے، ختم نبوت کے ڈاکوؤں کا ہم نوا ہے، اس بچی نے بڑی جرات کے ساتھ اس وقت کے علماء سے رابطہ کیا کہ بتلائیے کہ اس کے حوالے سے شریعت اور مذہب کیا کہتے ہیں۔ تو علماء نے جواب میں کہا کہ یہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوا، سرے سے ہوا ہی نہیں، اس کے لیے نہ خلوع کی ضرورت ہے نہ طلاق کی ضرورت ہے، یہ بالکل فسخ اور نسخ قرار دیا جاتا ہے، اس نکاح کی کوئی حیثیت نہیں۔ اب یہ بات علماء سے پوچھ لی گئی، عورت نے رخصتی کے وقت جانے سے انکار کر دیا، تو وہ جو لڑکے کے پیرنٹس اور ان کے بڑے والدین وغیرہ تھے انہوں نے کیس بہاولپور کی عدالت میں دائر کر دیا۔ عدالت کا جج تھا عیسائی انگریز، عدالت میں کیس دائر ہوا، کہا گیا کہ مولویوں مسجد کے مدرسے چٹائی پہ بیٹھ کر دارالافتاء میں فتویٰ تو دیتے ہو، آؤ آ کر عدالت کے کٹہرے میں ثابت کرو کہ واقعی یہ نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ جب یہ بات کہی گئی تو میرے تیرے جیسے چھوٹی چھوٹی مسجدوں کے مولوی جن بیچاروں کا مقصد ہی دار روٹی پروگرام ہوتا ہے، اللہ پاک ایسے پروگرام سے بچا کے رکھا، کہو آمین۔ اللہ ہمارا مقصد آخرت کو بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، لوگوں کے ایمان و اعمال کی اصلاح کے لیے محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو مسجد محلے کے مولویوں تک جب بات پہنچی، آئیں بائیں شائیں، دوجا کہندہ توں جائیوں، کہندہ نہیں توں جائیوں، کہندہ نا یار گنج دیاں گلنا کرنا، میں نظرہ چاہ گیا، میرا نا تو لسٹے چاہ جانا ہے، میرا پلانا ہو جانا ہے، دوسرا یہ رکھ رہے ہیں سارے۔ اور ادھر ڈابھیل کی سرزمین پر خاتم المحدثین حضرت مولانا سید انور شاہ کاشمیری سارے قید رحمت اللہ علیہ، بیماری کا یہ عالم ہے کہ ڈاکٹروں حکیموں نے جواب دے دیا ہے، حضرت چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، تکلیف انتہا درجے کی ہے اور مرض میں مبتلا ہیں۔ کسی نے جا کے حضرت کو بتایا کہ حضرت ریاست بہاولپور کے اندر ایک مقدمہ لگا ہے، رسول اللہ کی عزت اور پگڑی اور ناموس پہ اور ختم نبوت کی چوکیداری پہ پہرا دینے کے لیے وکیل چاہیے۔ تو وہاں کے مولویوں میں سے کوئی بھی دستیاب نہیں ہے، اور اگر کوئی ہے بھی تو اتنی استعداد کا مالک نہیں کہ جرت کے ساتھ ان کے ہیر پھیر اور رنگ برنگی قسم کی باتوں کا مقابلہ کر سکے، ان کے داؤ پیچ کا جواب دے سکے۔ حضرت مولانا انور شاہ کاشمیری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا ریل گاڑی کے اندر جو مال گاڑی ہوتی ہے نا، اس مال گاڑی کا ڈبہ بک کروا کے انور شاہ کی چارپائی لے جا کے اس میں رکھ دو، جو گاڑی بہاولپور جا رہی ہے ان کو جا کے اطلاع کر دو کہ محمد مصطفیٰ کی ختم نبوت پہ پہرا دینے کے لیے محمد عربی کا غلام آ رہا ہے۔ مولانا انور شاہ کاشمیری ڈابھیل سے چلے، بہاولپور کی سرزمین پہ پہنچے، اسی چارپائی پہ اٹھا کے لے جا کے حضرت کو عدالت میں پہنچایا گیا، معذوری کی حالت میں لے جا کے بٹھا دیا گیا۔ شاہ صاحب جب وہاں پہ میدان میں مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے، حضرت نے دلائل دینا شروع کیے، سامنے والے کے پیشانی پہ جب پسینے کے قطرات آئے نا تو شرمندگی سے ڈوب مرنے کا مقام تھا رسول اللہ کے غداروں کے لیے، اور پیغمبر کی ختم نبوت کا دفاع کرنے والا انور شاہ دلائل پہ دلائل دیتا چلا جا رہا ہے، حتیٰ کہ جب دلائل اپنے اختتام کو پہنچے اور انگریز جج حضرت شاہ صاحب کے حق میں فیصلہ سنانے پہ مجبور ہو کے قلم اٹھانے لگا۔ توجہ سے میری بات سنیے، حضرت مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ٹھہریے جج صاحب، میں ان کو ایک اور پیشکش بھی کرنا چاہتا ہوں۔
ان کو ایک اور آفر بھی دینا چاہتا ہوں۔ پوچھا وہ کون سی؟ فرمایا جہاں تک بات دلائل تھی میں نے دلائل کے انبار لگا دیے، بات کتابوں کی عبارتوں کی تھی میں نے عبارتیں لا کے کھڑی کر دی، جہاں تک ضرورت تھی ان کے جوابات کی میں نے جوابات کا ڈھیر ان کے سامنے رکھ دیا۔ لیکن شاید ابھی تک اس کی تسلی نہیں ہوئی کہ قادیانیوں کے وکیل کو مخاطب کر کے مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اگر دلائل سے ابھی گزارا نہیں ہوتا تو میں انور شاہ پیشکش دے رہا ہوں، آؤ مرزا غلام احمد قادیانی کی قبر پہ قبر کھولو، شکل خنزیر کی میں دکھاؤں گا اس کی بنی ہوئی، نہ دکھا سکوں ایمان چھوڑ دوں گا، عقیدہ چھوڑ دوں گا، اور اگر بنی ہوئی نظر آ جائے تو پھر تم اس کا دامن چھوڑ دینا۔ اتنا کہہ کے شاہ صاحب جو ہے جو ہی اپنی بات کو ختم کیا تو انگریز جج نے کہا جی یہ تو ایموشنل بات ہے، جہاں تک دلائل ہے پلہ آپ کا بھاری ہے، میں آپ کے حق میں فیصلہ تحریر کیے دیتا ہوں، اس بچی کے نکاح کو فسخ کیا جاتا ہے۔ کتابوں میں رویداد تحریر ہے، مقدمہ بہاولپور جیت کے سید انور شاہ کاشمیری عدالت سے جو ہی باہر نکلے، میرے جیسے ملنگ مولوی بھی ہوتے ہیں نا بیچارے ہر طرف سے کمزور، تو اب وہ کان میں جا کے کہتا ہے حضرت جی وہ تسی کہہ تو چھڈیا سی کہ قبر کھول کے وکھاؤ تو میں تنوں خنزیر دی شکل وچ مرزا قادیان تو یہ وہ سچی مچی بخان تے آ جاندا تے پھر یہ بھی ہوتا یہ وہ سچی مچی کہہ جاندا کہ آؤ تو کیسے دکھاتے۔ غور سے سنیے جملہ انور شاہ کا ضائع نہ کیجیے گا، میں تقریر ختم کرنے لگا ہوں۔ حضرت مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ تڑپ گئے، آنکھوں میں آنسو، اور عجیب رقت آمیز انداز میں فرمایا ارے اللہ کے بندے تم کیا سمجھتے ہو کہ جب میں عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہو کے بول رہا تھا تو وہاں انور شاہ بات کر رہا تھا، وہاں ڈابھیل کے مدرسے کا شیخ الحدیث گفتگو کر رہا تھا، وہاں کسی مسجد کا امام بات کر رہا تھا، اور وہاں کسی مدرسے کا مولوی بول رہا تھا، نانا اللہ کی کبریائی کی قسم وہاں انور شاہ نہیں بول رہا تھا، وہاں تو محمد مصطفیٰ کا وکیل بول رہا تھا، آمنہ کی لال کی پگڑی کا چوکیدار اور محافظ بول رہا تھا، اور جب کوئی فرش پہ کھڑا ہو کر محمد کا وکیل بن کے بولتا ہے عرش والا اس کی تائید کے لیے میدان میں آ جاتا ہے۔ میری پشت پہ میرے رب کی تائید ہے، مجھے اپنے اللہ پہ اتنا بھروسہ ہے، اگر وہ بدبخت میری بات کو مان لیتا میں اللہ کی کبریائی کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ میری بات کو سچا کر دیتا۔ میرے دوستو میں ان لوگوں کا نام لیوا ہوں جن کے پاؤں ریت کے اوپر نہیں پتھر کی چٹان پہ تھے، جنہوں نے ہمیں ایسا مضبوط عقیدہ دیا ہے کہ کائنات ادھر کی ادھر ہو جائے ہم آمنہ کے لال کی ختم نبوت پہ سمجھوتا نہیں کر سکتے، قانون بھی باقی رہے گا، رسول اللہ کی ختم نبوت پہ چوکیداری بھی باقی رہے گی، اور حضور کی عزت و ناموس کا پرچار بھی باقی رہے گا۔ کہو بلند آواز۔ ایک بات تمہیں کہوں گا بڑے درد دل سے، ابھی مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب اعلان فرما رہے تھے حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، تو چلو آپ بھی حضرات ایک ضروری اعلان سن لیجئے، میرا بھی اعلان سن کے لے جائیے کہ آپ کو ایک دعوت فکر دے کے جا رہا ہوں۔ میرے دوستو میں بھی مسلمان آپ بھی مسلمان، دعوے ہم بڑے کرتے ہیں، قسمیں آپ بھی بڑی اٹھاتے ہیں، پٹیاں آپ نے بھی ماتھے پہ باندھی ہوتی ہیں رنگ برنگی، دعوے آپ کے بھی بڑے بڑے ہیں، لیکن ایک دعوت فکر دوں گا۔ ایک طرف تو ہم جناب پوری دنیا کو للکار کے بتاتے ہیں حضور کے صحابہ نے جانوں پہ کھیل کر اللہ کا دین ہم تک پہنچایا، قرآن ہم تک پہنچایا، شریعت ہم تک پہنچائی، رسول اللہ کا دین ہم تک پہنچایا، یہ صحابہ کا احسان ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں 1450 سال پہلے انہوں نے قربانی دی، ہم تک دین پہنچا دیا، اور اگر میں اور آپ محض اپنی اولادوں تک بھی دین نہ پہنچا سکے تو کل صحابہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ تیرے میرے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانے والا میرا بچہ، آپ کا بچہ 10ویں جماعت تو پاس کر لیتا ہے، FSC کے پیپر دے لیتا ہے، بڑے مجمع میں ابھی میٹرک پاس اسٹوڈنٹ کھڑا کر کے اس سے پوچھ لوں نا کہ بیٹا ختم نبوت کا معنی بتا دو تو شرمندگی سے سر جھک جاتا ہے۔ تو یہ کوئی آ کے کوئی باہر کی مخلوق بتائے گی؟ اپنی اولادوں کو رسول اللہ کا تعارف کراؤ۔ اللہ کے بندو تجھے
اور مجھے کرکٹ کے کھلاڑیوں کے نام یاد ہیں، فلموں کے ہیروؤں کے نام یاد ہیں، گلوکاروں کے نام یاد ہیں، اداکاروں کے نام یاد ہیں، نہیں یاد تو پیغمبر کی بیویوں کے نام نہیں آتے، رسول اللہ کے عشرہ مبشرہ صحابہ کے نام نہیں آتے، بدر و احد کے جرنیلوں کے نام نہیں آتے، حنین و تبوک کے مارکوں میں جرت و شجاعت کی داستانیں رقم کرنے والوں کے نام نہیں آتے، مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں میرے نبی کی عزت و پگڑی کا تحفظ کرنے والے اسود انسی کے مقابلے میں رسول اللہ کی ختم نبوت کے اوپر پہرا دینے والوں کے نام نہیں آتے۔ کس طرح کے مسلمان ہو، کم از کم اپنی اولادوں کو رسول اللہ کا تعارف تو کرا دو، پیغمبر کے ساتھ رشتہ داری تو قائم کروا دو، حضور سے محبت کا رشتہ، تعلق کا رشتہ، پیار کا رشتہ، عقیدت کا رشتہ فارورڈ کر کے جاؤ، اپنی اولاد کو بتاؤ کہ سنو کائنات کی ہر شے پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے، محمد مصطفیٰ کی ناموس اور عزت کے تحفظ پہ کمپرومائز نہیں ہو۔ بتاؤ گے اپنی اولادوں کو؟ ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو، پکا وعدہ ہے؟ تو اگر آپ اس وعدے پہ قائم رہے تو میرا آپ سے وعدہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی حضرت دعا کرواتے ہیں، اس کے بعد ساتھی کھانا کھا کے پھر جائیں گے، یہیں بیٹھے گے، یہیں آپ کو کھانا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الہ العالمین ہمارا بل بیٹھنا قبول فرما، جو کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما۔ یا رب العالمین حضور کی غلامی میں زندہ رکھ، حضور کی غلامی میں موت نصیب فرما، حضور کا تابعدار بنا کے زندہ رکھ، حضور کی تابعداری میں موت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم تیرے حبیب کا یہ جو ٹوٹے پھوٹے انداز سے نام لینے والے ہیں، یا اللہ اپنی بارگاہ میں اسے شرط قبولیت نصیب فرما کے ہماری قبر اور حشر کا نجات کا سامان بنا دے۔ اللہ جتنے حضرات نے اس پروگرام کا اہتمام و انتظام کیا، اس میں تعاون کیا، اس کے اندر یا اللہ اس کی آبادی اور اس کی آبیاری کا ذریعہ بنے، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ان کو دن دگنی رات چوگنی ترقیوں برکتوں سے مالا مال فرما، ان کے رزق مال جان عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین قرب قیامت کے فتنوں سے ہمارے ایمان و اعمال کو محفوظ فرما، ہماری جان مال عزت آبرو کو محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم تیرے نبی کی غلامی میں جینا چاہتے ہیں، تیرے نبی کی غلامی میں مرنا چاہتے ہیں۔ اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما کے ہمیں حضور کی سچی غلامی کے لیے قبول فرما لیجئے، سچی غلامی کے لیے قبول فرما لیجئے۔ اللہ جتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں یا اللہ تمام حاضرین کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ جو حاجتیں ضرورتیں خواہشات دلوں میں ہیں جائز اور حلال طریقے سے ساری پوری فرما دیجئے۔ اللہ رزق حلال، رزق طیب، رزق واسع نصیب فرما دیجئے۔ اللہ امت مسلمہ کے مظلوموں کے حال پہ رحم فرما دیجئے، سیلاب زدگان کے حال پہ رحم فرما دیجئے۔ اللہ تمام کی کفالت فرما دیجئے۔ اللہ کریم اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے یہ جو ملکوال اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں کے علماء تشریف لائے، یا اللہ یہ اپنی اپنی جگہ پر تیرے محبوب کے دین کی آبیاری کے لیے محنت کر رہے ہیں، اللہ ان کو دگنی رات چگنی ترقیاں اور برکتیں نصیب، یا اللہ استقامت نصیب فرما، قبولیت نصیب فرما۔ یا رب العالمین اپنے فضل و کرم سے مرتے وقت ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و شفاعت نصیب فرما، حضور کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا، ہماری نسلوں کو حضور کی ختم نبوت کا سپاہی بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد و آلہ و صحبہ۔